نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ نور آیت نمبر 34 سے ہم پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف آیات مبینات، واضح آیتیں، وَمَثَلًا، اور کچھ مثالیں، من الذین، ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے لوگوں کے حالات اور واقعات بھی بیان کیے، مثالیں بھی بیان کی، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، مثل نورہ، مثال اس کے نور کی، کمشکات، مانند روشن تاک کے ہے۔ کمشکات، مشکات اصل اس پہلے ہوتے تھے جو ہے دیے جلایا کرتے تھے، ان جو دیا جلاتے تھے اس دیے کو رکھنے کے لیے ایک تاکچہ ہوتا تھا، تاک ہوتا تھا دیواروں کے اندر، اور اس میں اس دیے کو رکھا کرتے تھے، اور اس سے آگے روشنی جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ کمشکات، اس تاک کے، فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ ہے، کہ وہ تاکچہ ہے، اس تاکچے کے اندر چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے فی زجاجہ، وہ شیشے کی قندیل میں ہے، وہ چراغ کے اوپر بھی شیشہ دیا ہوا ہے، الزجاجہ، اور وہ شیشے کی قندیل جو ہے، کانہا کوکب، وہ ایسے لگتا ہے جیسے ستارہ ہو، دری، چمکتا ہوا، یوقد، وہ چراغ جلایا جاتا ہے، من شجر، ایک درخت سے، مبارک، جو بہت بابرکت ہے، زیتونۃ، جو زیتون کا ہے، لا شرقیۃ، نہ وہ مشرق کی جانب ہے، ولا غربیہ، اور نہ وہ مغرب کی جانب ہے، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس زیتون کا تیل یضیء، خود بخود روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ نہ چھوئے اسے آگ، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، کہ ایک تو وہ زیتون کا تیل جو ہے وہ بھی خود خوبصورت اور سفید اور چمکتا ہوا ہوتا ہے، اور اسی سے اگر چراغ کو جلایا جائے تو بغیر کسی جو ہے اس کو روشنی دینے کے یا آگ اس کو قریب کرنے کے، وہ تو اتنا خود ہے کہ خود چمکنے والا ہے، اس کی چمک سے ہی وہ چراغ جو ہے روشن ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نور کی مثال، یعنی اللہ رب العالمین نے جو کائنات بنائی ہے اور اپنی قدرتیں رکھی ہیں اس میں، کہ اتنی واضح نشانیاں ہیں کہ یہ تو اور فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، یہ تو بغیر کسی کے ابھارنے کے، جس طرح بغیر کسی کے جلانے کے وہ چراغ جل پڑتا ہے، اسی طرح بغیر کسی کے بتانے کے یہ روشنیاں اور یہ نور، یہ ساری کائنات کا نور دیکھ کر تمہیں اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچان لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ اپنے دین کی طرف، اپنے قرآن کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ، یہ چراغیں اور قندیلیں ان گھروں میں، یعنی وہ اللہ کا نور اور روشنیاں کہاں پر ہیں؟ فی بیوت، ان گھروں میں، اذن اللہ، کے حکم دیا اللہ نے، ان ترفع، کہ وہ بلند کیے جائیں، ویذکر، اور اس میں ذکر کیا جائے، فیہا، اس کے گھروں میں، اسمہ، اس کے نام کا، یعنی اللہ کی مسجدیں، وہاں پر اللہ کا نور ہے، قرآن کی کلاسیں ہوتی ہیں، وہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، سیکھا سمجھایا جاتا ہے، پیارے پیغمبر کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ نور کی وہ گھر ہیں، نور کے، یسبح لہ، تسبیح کرتے ہیں اس کی، فیہا، اس گھر میں، بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کے بندے اس کے گھر میں اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال، ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارتہم، ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی، ولا بیع، اور ان کی خرید و فروخت بھی انہیں غافل نہیں کرتی، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اور نماز کو قائم کرنے سے، اور زکوٰۃ دینے سے، یخافون، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، لیجزی، وہ دن کس لیے ہے، کیوں وہ ڈرتے ہیں، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ جزا دے انہیں، احسن ما عملوا، ان کے اعمال کی بہترین جزا دے جو انہوں نے عمل کیے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ زیادہ دے انہیں اپنے فضل سے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالهم، ان کے اعمال کی مثال، کسراب، مانند سراب کے، چمکتی ہوئی ریت، یعنی دور سے جو پانی نظر آئے، سراب میں، آج کل نا سراب، اب جب روڈ پہ سفر کر رہے ہوں نا، لمبا روڈ ہو اور سیدھا،
اور دھوپ ہو چمکتی ہوئی دھوپ، تو روڈ پر دور سے جب دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے، لیکن وہاں پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا، یعنی دور سے نظر آتا ہے، یعنی حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح پہلے ہوتا تھا جب ریتوں میں صحراؤں میں سفر کرتے تھے تو دور سے صحرا میں پیاسے بندے کو نظر آتا تھا کہ پانی ہے، جب وہاں پہنچتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، چٹیل میدان میں بقیتن چٹیل میدان یحسبہ الظمآن، کہ اس ریت کو گمان کرتا ہے پیاسا، ماء پانی، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے اس کے بعد لم یجدہ شیئا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ووجد اللہ، وہ پاتا ہے اللہ کو، عندہ اپنے پاس، فوفاہ حسابہ، تو اللہ پورا چکا دیتا ہے اسے اس کا حساب، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی کافر جو ہیں ایمان ہے نہیں، ان کے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے عمل ایسے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ جس طرح پیاسا دیکھتا ہے کہ پانی ہے، حقیقت میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ یا ان کے کافروں کے اعمال کی مثال ان اندھیروں او کا ظلمات، اور اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر، جو سمندر میں، لجی، سمندر کی گہرائیوں میں، یغشا، جس کو ڈھانپ لیتی ہے موج، من فوقی، اس کے اوپر موجن، ایک اور موج ہوتی ہے، من فوقی، اس کے اوپر، ان موجوں کے اوپر، سحاب، بادل ہیں، ظلمات، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، بعضها فوق بعض، بعض کے اوپر بعض اندھیرا ہے۔ اور سمندر کی تہوں میں بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ آج سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں جب نیچے چلے جائیں تو وہاں اور اندھیرا ہے، تہیں ہیں سمندر کی۔ اذا اخرج یدہ، ان تہوں میں جب کوئی اپنا ہاتھ نکالتا ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، قریب نہیں ہے، قریب کہ وہ دیکھ سکے، اپنا ہاتھ بھی وہاں کسی کو نظر نہیں آتا۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نور، اور جس کے لیے نہیں بناتا اللہ نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نور میں سے، ہدایت کے نور میں سے، اس قرآن کے نور میں سے جس نے روشنی نہیں لی، اس کے عمل سارے برباد ہیں، اور وہ اندھیروں میں ہی ہے، دنیا میں بھی اندھیروں میں ہے، آخرت میں بھی اندھیروں میں ہوگا۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔